اسی شہر میں گزشتہ 2 شبوں سے ایک موضوع جاری تھا، اور وہ گویا اتفاقیہ ایک موضوع خود بخود ایک مجلس میں بنا، اور اس کے بعد سلسلہ ایک اور مجلس میں آگے بڑھ گیا، اور ہم نے وہاں یہ وعدہ کیا کہ میں اسے یہاں تقریباً ایک حد تک تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وہ ہے معرفت حسین از طریق زیارت حسین، اور اس کی ایک مختصر سی تمہید میں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ تسلسل میں آ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنی معرفت کو فرض کیا ہے تو اس کا طریقہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ معرفت و اہل کل زمان بامامہم، ہر انسان کا اپنے زمانے کے امام کو پہچان لینا ہی معرفت اللہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام ہر زمانے کے امام ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کی معرفت گویا اللہ کی معرفت تک پہنچانا ہے، باب اللہ امام حسین علیہ السلام۔ تو آپ معرفت کیسے حاصل کرتے ہیں کسی کی؟ ایسے حاصل کرتے ہیں کہ آپ ان سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، جب مل لیتے ہیں تو سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے پہچان لینے کا یہ مل لینا، اسے آپ شرعی لینگویج میں کہتے ہیں زیارت۔ امام حسین علیہ السلام کی جب آپ زیارت پہ جا رہے ہیں، اچھا جو جا سکے زیارت پر، وہ میں نے چونکہ احادیث کو پیش کیا ہے، فقط خلاصہ یہاں پیش کر دوں کہ امام نے حتیٰ جو کوفہ کا رہنے والا تھا سدیر سیرفی، تو امام صادق علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ اس سے پوچھا کرتے تھے، جو بھی عراق سے آتا تھا امام پہلے پوچھتے تھے کہ تم میرے جد حسین کی زیارت پر جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ امام تھے خود مدینہ میں، اور جو کوفہ کا رہنے والا ہے اس سے امام نے ایک عجب سوال پوچھا، آج کے زمانے کا سوال نہیں جب آپ 1 گھنٹے میں کوفہ سے کربلا پہنچ جائیں، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب صبح کو نکلیں تو شام تک پہنچیں گے۔ امام نے کہا کیا تم ہر روز حسین کی زیارت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا مولا نہیں، ہر روز تو میں نہیں کر پاتا۔ امام نے کہا کہ کیا ہر مہینے کرتے ہو؟ کہا مولا ہر مہینے بھی نہیں جا پاتا۔ کہا ہر سال جاتے ہو؟ کہا مولا کبھی کبھی سال میں بھی نہیں جا پاتا۔ اور آپ اس زمانے کے معاملات کو دیکھیں تو اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ کہا مولا ہر سال نہیں جا پاتا۔ امام نے کہا تو نے جفا کی ہے حسین ابن علی پر، تو نے جفا کر دی حسین ابن علی پر۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تم جاؤ حسین ابن علی کی زیارت پر، روز زیارت کرو اور جمعے میں 5 مرتبہ کرو۔ کہ مولا کیسے کریں، میں تو نہیں جا پاؤں گا بار بار۔ امام نے فرمایا کہ اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ، زیر آسمان، اگر آپ زیر آسمان، ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر چھت پہ آپ نہ جا سکیں تو زیر آسمان چلے جائیں، زیر آسمان جاؤ، داہنے دیکھو بہانے دیکھو، رائٹ اینڈ لیفٹ، اس کے بعد آسمان کی جانب دیکھو، پھر کربلا کا رخ کرو، اور پھر کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 فقرے یہ سب کو یاد ہے، تو گویا تمہیں ایسا ثواب ملے گا جیسے تم قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت کو پڑھ رہے ہو۔ تو اس کو اپنی زندگی میں آپ روٹین میں رکھیں، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سے مختلف متعدد احادیث میں پوچھا گیا کہ کب زیارت کریں امام حسین کی۔ تو دیکھیں جب ہم، ظاہر ہے کہ جہاں پر آپ مقیم ہیں اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، تقریباً دنیا میں ایسے مومنین ہوں گے کہ جو روز نہیں جا سکتے ہوں گے، ہر مہینے نہیں جا سکتے ہوں گے، شاید ہر سال نہ جا سکتے ہوں۔ ایک طریقہ تو پہلے یہ بتایا امام نے کہ روزانہ کم سے کم زیر آسمان دائیں بائیں اوپر آسمان کی جانب، پھر کربلا کرو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ مختصر زیارت پڑھو، یہ اپنی زندگی میں رکھیں اسے۔ دوسرا یہ کہ امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا اچھا کن کن وقتوں میں جائیں وہاں پر امام حسین کی زیارت کے لیے، فرمایا کہ فی کل وقت وحین، ہر وقت ہر زمانے میں۔ یعنی دیکھیں نماز ہے ایک خاص وقت کے لیے، واجب روزہ ہے خاص وقت کے لیے، حج ہے خاص وقت میں، لیکن فرمایا فی کل وقت وحین، ہر وقت ہر زمانے میں پہنچو امام حسین کی زیارت پر، یعنی جتنا ہو سکے جاؤ، جتنا ہو سکے جاؤ، جتنا ہو سکے جاؤ۔ اس کے بعد مولا کو اور خاص اوقات ہیں، تو پھر ایک احادیث کا سلسلہ ہمارے پاس، امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہر باشرف وقت کو زینت عطا کرو حسین کی زیارت سے، یعنی ہر مجلس کو زینت دو علی کے ذکر سے، ہر باشرف وقت کو زینت دو حسین کی زیارت سے۔ ایک حدیث کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس سے ملتی جلتی حدیث مجھے یقین آپ نے سنی ہے، لیکن شاید یہ حدیث اس طرح سے نہ پہنچو، ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفۃ مکتومہ، یقیناً حسین کے لیے اللہ نے مومنوں کے اندر ایک چھپی ہوئی معرفت رکھی ہوئی ہے، ہر مومن کے دل میں۔ دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے کریشن، ایک مرتبہ ہوتا ہے ایکسپلوریشن۔ اللہ نے وہ معرفت کریٹ کی ہوئی ہے، آپ نے خالی ایکسپلور کرنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں حسین کے لیے وہ گرمی رکھی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور ہر مومن کے وجود میں امام حسین علیہ السلام کے ایک معرفت مکتومہ، ایک چھپی ہوئی معرفت اللہ نے ان بلٹ رکھی ہوئی ہے، بائی ڈیفالٹ ہر مومن کے وجود میں معرفت مکتومہ، ایک چھپی ہوئی معرفت تو ہے۔
تو یہ ایک عظمت جو اب عبداللہ علیہ السلام کے لیے آپ اپنے وجود میں محسوس کرتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، ہر ایک کے دل میں نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے انسپائر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یوں کرتے ہوں، امام حسین علیہ السلام کے غم میں بعض لوگ اور بھی رو لیتے ہیں، لیکن جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک چھپی ہوئی معرفت، ایک خزانہ ہے، وہ آپ کے وجود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، سب کے وجود میں نہیں رکھا ہوا۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی امام حسین السلام پر گریہ کرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ہر محرم آئے گا تو وہ گریہ کرے گا۔ بعض لوگ ہیں ایسے کہ رو لیں گے، ایک بار رو لیں گے، دو بار رو لیں گے، ذکر سنا تو رو لیں گے، لیکن جیسے ہی آپ محرم کے چاند کی اطلاع پائیں اور فوراً آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں یا کم سے کم دل آپ کا مغموم ہو جائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کا جو خاص تعلق امام حسین علیہ السلام سے، وہ ایمان کی علامت ہے۔ اب باقی پھر امام نے کہا کہ جو باشرف اوقات ہیں ان میں خاص زینت دو ان وقتوں کو۔ اب آپ دیکھیں، اور میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ہم نہ جا سکیں ہر باشرف وقت میں امام حسین کے روضے پر، تو ایک طریقہ آپ کو بتلا دیا گیا، باقی مخصوص زیارتیں بھی آپ کو بتلائی گئی ہیں جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہر وہ دن جو اللہ کی خاص عبادت سے منسوب ہے اس میں امام حسین کی زیارت ہے، اور ہر وہ دن جو ہے امام حسین سے منسوب اس میں تو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ تو آپ اگر رجب المرجب سے شروع کیجئے تو ایک سلسلہ ہے پورا۔ مثلاً امام نے فرمایا یکم رجب المرجب کی شب خاص امام حسین کی زیارت کی تاکید ہے۔ پھر فرمایا 15 رجب المرجب کی شب، یہ امام حسین کی زیارت ہے۔ یہ مخصوصیاں ہیں کہ جو کم معروف ہیں۔ 15 شعبان لوگ جانتے ہیں، عرفہ لوگ جانتے ہیں، شب 15 رجب خاص مخصوصی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ اور آپ جب انشاءاللہ کبھی رجب میں تشریف لے جائیں کسی بھی امام کے حرم میں، تو ایک زیارت رجبیہ ہے، الحمدللہ الذی اشہدنا مشہد اولیائہ فی رجب، کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں دکھلا دیا اپنے اولیاء کا حرم رجب مرجب میں۔ یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی اشہدنا مشہد اولیائہ فی رجب۔ پھر آگے ہے وعلی محمد المنتجب وعلی اوصیائہ الحجب، یہ پوری زیارت سانس ہے کہ حضور مکرم پر درود و سلام ہو کہ جو خاص انتخاب ہیں، اور ان اوصیاء پر سلام ہو الحجب کہ جنہیں تو نے خاص پردے میں رکھا ہوا ہے، یعنی جن کے فضائل ایسے خاص پردے میں کہ ہر ایک جانتا نہیں ہے، ان کی شناخت رکھتا نہیں ہے، لیکن جب رجب میں پہنچے تو اس زیارت کو پڑھیں جو تعلیم فردہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو رجب المرجب کی ایک مخصوص زیارت ہے، رجب میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی بھی خاص الخاص تاکید ہے۔ پھر شعبان المعظم میں ایک ہم اسلامک کیلنڈر کا میں آپ کو خالی تاریخیں بتلا دوں جو کہ ایک مجلس میں عرض کی گئی تھی، پھر میں اس موضوع سے آگے بڑھاؤں گا۔ 15 شعبان المعظم کے لیے مولا نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے 1,24,000 انبیاء کی روحوں سے ہاتھ ملائے، اسے چاہیے کہ 15 شعبان امام حسین کے حرم میں پہنچے اور وہاں پر زیارت کرے امام حسین علیہ السلام کی۔ پھر رمضان المبارک کے لیے فرمایا کہ شب یکم رمضان، شب نیمہ رمضان، شب آخر رمضان، یعنی پورا رمضان امام حسین کی زیارت کے گرد گھوم رہا ہے، گویا احاطے میں لیا ہوا ہے۔ پھر شب 19 رمضان، شب 21 رمضان، شب 23 رمضان، پھر شب عید الفطر، روز عید الفطر، شب عرفہ، روز عرفہ، شب عید الاضحیٰ، روز عید الاضحیٰ، شب عاشور، روز عاشور، شب اربعین، روز اربعین۔ یہ وہ مخصوصیاں ہیں کہ جو امام حسین السلام کی زیارت کی ہے، یعنی کوئی دن، کوئی موقع، کوئی ایسا باشرف وقت رہ نہیں جاتا جب اللہ تعالیٰ نے نہ چاہو کہ تم حسین کے حرم میں پہنچو اور وہاں پہنچ کر زیارت کرو اب عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب یہ سب معرفت امام حسین کا ایک ذریعہ بھی ہیں، جب آپ وہاں زیارت پہ جائیں گے تو بائی ڈیفالٹ خود بخود آپ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ زیارت پڑھیں تو زیارت کے الفاظ میں ایک دفعہ ترجمے کو دیکھیں، تو ہر زیارت پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ زیارت اربعین بالکل قریب ہے اور آج اس عزاخانے کے اعتبار سے چونکہ ہمارا سفر اربعین ہے انشاءاللہ 2 دن بعد، تو یہ آخری گفتگو ہے میری سفر اربعین سے پہلے اس عزاخانے میں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اربعین پہ بات ہو جائے، اور وہ زیارت ہے جو آپ یقیناً چاہے آپ زیارت پہ پہنچیں وہاں یا نہ پہنچ سکے کوئی بھی، لیکن یہیں سے تو آپ کریں گے یقیناً زیارت اربعین۔ تو زیارت اربعین، اب خود اربعین کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیں اربعین یعنی 40واں، تو آج اگر فقط آپ اربعین کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین سے ہٹ کے میں اربعین کی بات کر رہا ہوں، ویسے ہی خود اربعین 40 دنوں کی اہمیت۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کی سائنس بھی ہزاروں سال کے تجربے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر آپ ایک زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کسی بھی شے کو، تو آپ 40 دن تک اس پہ عمل کیجئے تو خود بخود آپ کی لائف کا حصہ بن جائے گا۔ نماز فجر کے لیے کسی کو اٹھنے میں تکلیف ہے، 40 دن تک یہ کام کرے کہ رات میں جلدی سوئے، صبح اٹھ کے پڑھ لے، 40 دن کی زحمت ہے، 41ویں دن خود بخود اس کی زندگی کا حصہ ہوگا۔ نماز شب کے لیے آپ کا چونکہ مقام اس سے زیادہ ہے کہ میں کوئی نماز فجر کی مثال دیتا تو میں آپ کے لیے نماز شب کی مثال دوں گا۔ نماز شب میں اگر کسی کو تھوڑی سی کوئی زحمت پریشانی ہو رہی ہے، 40 دن تک عادت رکھے، اور اس کو بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ نماز شب تو مغرب و عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک طریقہ جو ہم نے بعض مومنین کو ویسے ہی انفرادی گفتگو میں بیان کیا تھا، تو میں اس کو آن دا ریکارڈ بھی کہہ دوں شاید مومنین کے لیے کام آ جائے، وہ یہ کہ آپ تقریباً یہ وہ ایام ہے کہ روزانہ کسی مجلس میں جا رہے ہیں، آپ مجلس میں شرکت فرمائیے،
مجلس میں نیاز و تبرک امام حسین علیہ السلام سے استفادہ کیجیے، اور اس کے بعد جب آپ گھر واپس جانے لگیں تو تقریباً آپ کی ڈرائیو 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ ہو سکتی ہے جہاں سے آپ مجلس میں جا رہے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھیں، گاڑی سٹارٹ کی آپ نے، چلتے ہوئے نماز شب کی نیت کی، چلاتے ہوئے گاڑی۔ یہ سیفٹی آپ کے اوپر ہے، یہ انشورنس میں کہیں میرا کوئی سلسلہ نہ بن جائے۔ تو کیسے ہوگا یہ؟ اس کا فقہی طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہونے چاہیے، اور باوضو رہنا ویسے ہی تاکید ہے، تو آپ ویسے ہی باوضو رہا کریں مجلس میں۔ تو آپ نے وضو کیا ہوا ہے، لیکن جب آپ سواری میں، چاہے وہ بس میں سوار ہیں، چاہے پلین میں ہیں، چاہے آپ ٹرین میں ہیں، چاہے آپ پیدل چل رہے ہیں، سفر کے دوران جب آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں قبلے کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، تو آپ نے گاڑی وہاں جی پی ایس پہ نہیں بڑھانی کہ جہاں پر قبلہ ہے، آپ اپنے گھر پہ جانا ہے۔ دوسرا یہ کہ سجدگاہ کی شرط بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی دو باتیں تھیں نا، سجدگاہ نہیں رکھنا آپ نے واجب نہیں ہے، اور قبلہ رخ ہونا بھی واجب نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب کیسے کریں؟ آپ اگر خود گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہے تو اور آسان ہو جائے، گاڑی ڈرائیو کریں تب بھی کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ نے دل میں نیت کی، آہستہ سے اللہ اکبر کا، نماز شروع کر دی، الحمد کے بعد دوسرا سورہ اسکپ کر دینا بھی جائز ہے، اور خالی آپ نے ہلکا سا رکوع کی نیت سے یہ اشارہ کیا کہ آپ کی توجہ بھی رہے، اور آپ نے ذکر رکوع کیا، سر اٹھایا، ہلکا سا ویسے اشارہ، ایسا نہیں کہ رکوع میں کچھ جھکنا ہے تو سجدے میں اور تھوڑا سا زیادہ جھکنا ہے، بس نیت کی بات ہے خالی۔ سجدے کے لیے آپ نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سیدھا کیا، سر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، آپ کی نگاہیں سامنے ہیں، آپ چلتے چلتے نماز شب پڑھ رہے ہیں، گھر پہنچتے پہنچتے آپ کی نماز شب ہو جائے گی۔ تو یہ جو مجالس امام حسین السلام کا ایک فائدہ ملے گا آپ کو، وہ یہ ہے کہ آپ واپس جاتے ہوئے نماز شب پوری پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ 11 رکعت نہ پڑھ سکیں تو 3 رکعت پڑھ لیں۔ تو جب نماز شب کی آپ کی عادت انشاءاللہ ہو جائے گی شروع، تو اسے کتنے دن تک اب ہم کر لیں تو ہماری زندگی کا ایک روٹین حصہ بن جاتا ہے۔ 40 ڈیز کوئی بھی عبادت، کوئی بھی اچھا کام، آتا ہے کہ کوئی بھی برا کام بھی نعوذ باللہ، لیکن ویسے کہ اچھا کام جو بھی ہوتا ہے وہ 40 ڈیز کے لیے۔ اب آپ اس میں بہت ساری ریسرچز دے سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی اسکل سیکھنا ہے، آپ 40 ڈیز تک اتنے گھنٹے تک یہ کام کریں، خود بخود آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ تو اس میں بہت ساری باتیں، تو ویسے ہی 40، اچھا مسئلہ یہ اور فرق یہ ہے کہ سائنس اور دین میں فرق ہے کہ سائنس یہ بات کہہ رہی ہے تجربے سے، لاکھوں لوگوں کے تجربے سے، امام یہ بات کہہ رہے ہیں علم غیب سے متصل ہونے کی وجہ سے، اس میں ایکسپیرینس سے نہیں کہہ رہے امام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جو 40 دن کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 40 دن تک توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے وحی کی کہ آپ 40 دن سے توبہ کر رہے ہیں، اب آپ اس وسیلے سے توبہ کریں کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اس وسیلے سے دعا کریں گے تو توبہ قبول ہوگی۔ تو خود آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 40ویں دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بھی جو مچھلی کے شکم میں گئے تو اس میں البتہ متعدد روایات ہیں، اس میں سے ایک روایت 40 دن کی بھی ہے کہ 40 دن تک مچھلی کے شکم میں رہے اور کہتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں میں آپ سے عرض کروں، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ اگر آپ کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، آپ 40 دن تک مسلسل متوجہ رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہ ذکر یونسیہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس 40 دن کی بات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزمائش سے نکال دیتا ہے انسان کو، اس کی توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، تو اس کے لیے جو احادیث میں ہمارے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر اس مصیبت کے بعد انسان اللہ سے دور ہو جائے تو عذاب ہے، اللہ سے مزید قریب ہو جائے تو آزمائش تھی۔ بڑا سادہ سا قانون ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام کب کہہ رہے تھے؟ اگر وہ 40 دن کی روایت کو مانے۔ بہرحال یہ ذکر تو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، 40 دن تھا یا 7 دن تھا یا مثلا 13 دن تھا یا 14 دن تھا، وہ اس میں اپنی تفصیل ہے، یا 4 ہفتے تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام آپ تصور فرمائیے گا کہ کمپلیٹلی دنیا سے کٹ آف ہو گئے تھے، اس لیے کہ مچھلی کے شکم میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، بالکل دنیا سے کٹ آف ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار میں نے یہ زیادتی کی، میں نے ظلم کیا،
میں ظلم کرنے والوں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ اسے وسیلہ بنا لیں گے اور اسے ذریعہ بنا لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ فاستجبنا لہ، بالآخر ہم نے یونس کی دعا کو سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، غم سے نجات عطا کی۔ آگے ہے آپ کے لیے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، خالی یونس کو نہیں نجات عطا کی، ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات عطا کیا کرتے ہیں۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا پھر میں تو خالی 40 کی بات کر رہا تھا، 40 کے عدد کی۔ اذا مات المومن، مومن جب مر جائے اس کے جنازے پر 40 مومنن، 40 مومنین کہہ دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اللہ کہتا ہے کہ بس میں نے ان کی گواہیوں کو قبول کر لیا، اب اسے عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا، اس حدیث کو آپ محسوس کر پائے کہ پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، وہ 40 کی گواہی کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، من حفظ من امتی، جو میری امت میں سے یاد کر لے 40 حدیثاً، 40 حدیثیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قیامت کے دن بعثا فقیہا عالماً، بطور فقیہ اور عالم اٹھائے گا۔ اس لیے ہمارے کم سے کم تقریباً 70 علماء ہیں جنہوں نے 40 حدیث پر 40 حدیثاً کتاب لکھی۔ بعض کی کتابیں ہم تک پہنچی، بعض کتابیں ہم تک نہیں پہنچی، لیکن یہ کتابیں لکھی گئیں۔ تو 40 حدیثیں، اس لیے وہ لکھتے تھے کیونکہ 40 حدیثوں کو یاد کرنے کی طاقت ہے۔ تو آپ 40 حدیثیں آپ کی زندگی میں، اس میں کوئی ایسا نہیں کہا امام علیہ السلام نے کہ وہ حدیثیں ایسی ہوں کہ جو بڑی مشکل و سخت ہوں، جو 2 صفحے کی ہوں، نہیں، 40 حدیثیں، اس میں سے تقریباً 10-15 تو آپ کو ویسے یاد ہوں گی۔ من کنت مولا فحاضر مولا، آپ کو یاد ہے نہیں؟ حدیث ہے یہ حدیث ہے نا۔ حسین منی وانا من حسین، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ حدیث ہے۔ فاطمہ تو بزت منی، حدیث ہے۔ الحسن والحسین سید شباب الجنہ۔ ایک آپ لسٹ بنائیے اپنے پاس اور دیکھیے گا آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں۔ لکھیں 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 لکھیں، ہر مومن کو کم سے کم 8 10 12 حدیثیں تو ویسے یاد ہوں گی۔ اس کے بعد وہ مختصر حدیثوں کو دیکھیں اور کچھ حدیثوں کو پڑھتے رہیں روزانہ، نفس کی اصلاح بھی رہے گی، حدیث یاد ہو جائے گی۔ جب حدیث یاد ہو جائے گی، 40 حدیثیں جس کو یاد ہو جائیں گی، اللہ قیامت میں اسے فقیہ کے طور پر اٹھائے گا، ہے نا۔ پھر فرمایا جب کسی جگہ پر 40 مومنین جمع ہو جائیں، ماشاءاللہ یہاں پر جس طرح سے 40 مومنین کم سے کم جمع ہو، اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ 40 دن فجر کے بعد دعا عہد پڑھنے کی تاکید ہے اگر امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ امام کے ظہور کے وقت ان کا سن مبارک 40 برس کا ہوگا، 40 برس کے وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ اور پھر امام حسن عسکری اسلام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں بلند آواز سے پڑھنا، 51 رکعت نماز پڑھنا، ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا، سامنے سجدگاہ پر سجدہ کرنا، اور زیارت الاربعین، 40ویں دن حسین کی زیارت کرنا۔ یہ 40 کا عدد آپ ذہن میں رکھیے گا۔ 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین، ان تمام حجتوں میں حسین کے علاوہ کوئی ہے نہیں کہ جس کا 40واں ایسے ہو کہ جس کی زیارت مستحب ہو۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا، فقط امام حسین علیہ السلام اور کوئی نہیں۔ تو آج کی زندگی کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا استقامت دکھا سکیں اور کوئی بھی نیک عمل، کوئی ایک ایسا اچھا کام آپ 40 دن تک اس کو انجام دیجئے، وہ آپ کی زندگی میں حصہ بن جائے گا، اور یہ لوگوں کے تجربات سے ثابت ہے، اس میں کسی اور بات کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی وضاحت کی، ٹھیک ہے۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا ایام ہے، اور روایت میں کہیں 10 سفر ہے، کہیں پر 13 سفر ہے، کہیں پر سفر کی کوئی ابتدائی تاریخ ہے کہ حسین کی ایک دختر دنیا سے چلی گئی۔ لقد ماتت بنت من بنات الحسین، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ یزید ملعون و بے حیا بڑی بے رخی سے کہتا تھا حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی ہے زندان میں، حسین کی بیٹی دنیا سے مر گئی۔ شام والے، جب شام کی عورتوں کو پتہ چلا نا کہ ایک حسین کی دختر دنیا سے چلی گئی ہے، اس وقت عورتوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اب اے یزید ملعون تو نے حسین کے خانوادے کو رہا نہیں کیا تو ہم تیرے دربار پر حملہ کر کے انہیں آزاد کروائیں گے۔ گویا سکینہ کی شہادت مقدمہ بن گئی سجاد کی رہائی کے لیے، حجت خدا کی رہائی کے لیے، بات واضح۔ لہٰذا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا اتنا عظیم الشان جہاد ہے کہ اہل بیت بظاہر شام سے اس وقت تک رہا ہی نہ ہو پاتے، لیکن بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی وہ شہادت تھی۔ اور میں نے کل ایک مقام پر مجلس پڑھتے ہوئے حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ کے مرثیے کے کچھ بند پڑھے تھے، میں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ آج میں مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرثیے کے کچھ بند پڑھوں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے۔ حضرت انیس کا بھی طریقہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی سلام لکھتے تھے تو کم سے کم ایک شعر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی عظمت پہ کہتے تھے، اور مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی 2 مرثیے بڑے اہم ہیں شہزادی کے لیے جو مرزا دبیر نے کہیں۔ ایک تو یہ کہ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے،
اور دوسرا مرثیہ ہے جب غل ہوا چراغ حرم قید شام میں. یہ دونوں مرثیے دبیر نے لکھے، اور دونوں مرثیوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، یہ قبل شہادت ہے سکینہ کا مرثیہ. جب غل ہوا چراغ حرم قید شام میں، یہ بعد شہادت ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا مرثیہ. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی. بی بی نے سنایا کس کو کہ ان پہ کیا گزر گئی، لیکن ایک اتنا قیامت کا مصرع ہے یہاں پر، جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی. کھائے تماچے شمر، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی، سنکم تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکی. روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی. جبر اختیار کا بھی پورا فلسفہ اس میں موجود ہے. آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی، کیا لفظ لکھا ہے. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے گویا خود موت اختیار کی قضاء الہی سے. پھر مختلف حالتوں کو لکھا. بی بی سکینہ سلام اللہ کن کیفیتوں سے گزریں اس پورے دربار شام کے سفر میں، زندان شام میں. جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی. یا ابا عبداللہ الحسین. جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی، دکھتے جو کان شاہ ہدا کو پکارتی. جینے سے تنگ آ کے قضا کو پکارتی، آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی. آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی. کہتی تھی نئے چچا نہ امام امم رہے، شمرے لئی کی گھڑکیاں کھانے کو ہم رہے. شمرے لئی کی گھڑکیاں کھانے کو ہم رہے. حرف درشت ظالموں نے بارہا کہا، بے کس نے سن لیا نہ کسی کو برا کہا. اس کے بعد ایک منظر لکھا ہے کہ جب بی بی سکینہ سلام اللہ کا وقت آخر تھا تو بیوی کی گود میں بابا کا سر ہے. حسین کے سر کی جبیں پر سکینہ نے اپنی جبیں رکھی. لکھتے ہیں سر کی جبیں پہ اپنی جبیں دھر کے رہ گئی. دیکھیں ایک 4 سال کی بچی باپ کے سر کو کیسے گود میں لے رہی ہے. سر کی جبیں پہ اپنی جبیں دھر کے رہ گئی، کلمہ پڑھا بلائیں لیں اور مر کے رہ گئی. مر کے رہ گئی. انیس نے لکھا نا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. تو ان بزرگوں نے لکھا شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے. میں کیا عرض کروں، دیکھیں مومنین، آپ واقعاً صاحبان ایمان کتنے مومنین ہیں. فقط آپ چند مصروں کو پڑھیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کی چہرے سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، رخسار تک پہنچ جاتے ہیں. کبھی روایت سناؤں گا کہ آنکھیں فقط نم ہو جائیں تو اس کا کیا الگ اجر ہے، اگر آنسو بہہ جائے تو کیا الگ اجر ہے، رخسار تر ہو جائے تو کیا اجر ہے، اگر کسی کی داڑھی بھی حسین کے غم میں. کیا کیا اجر رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کے لیے. امام حسین کے در سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھیے گا. حمص کا ایک مقام ہے جو شام کے سفر کے دوران آیا تھا. اس میں شمر ملعون نے قافلہ روکا، پانی پلا رہا تھا. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے جا کے، علامہ نقن صاحب نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے جا کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے گویا پوچھا کہ پھوپھی اماں مجھے اجازت ہے، یہ پانی پلا رہا ہے، میں بڑی پیاسی ہوں، اس سے کہہ لوں کہ مجھے بھی پانی دے دے. ہائے ہائے ہائے، اگر کربلا میں حسین نے علی اصغر کے لیے پانی نہ مانگا ہو تو حسین تو امام کل ہیں، ساقی کوثر کا بیٹا ہے حسین. لیکن حجت تمام کرنی تھی نا اس وقت، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے لیے پانی مانگا تھا. ویسے ہی گویا سکینہ سلام اللہ علیہا کا پھوپھی اماں مجھے اجازت ہے کہ بیٹی یہ پانی دینے والا تو نہیں ہے لیکن تو حجت تمام کرنا چاہے تو کر لے. سکینہ گئی، کیا کہتی بیچاری، معصومہ ہیں، مظلومہ ہیں، حسین کی دختر ہیں. ایک مرتبہ شمر نے، اس ملعون نے دیکھا، جانتا ہے کہ بچی کیوں آئی ہے نا، لیکن اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا. گھوڑوں کو پانی پلاتا رہا، لشکر کے گھوڑوں کو پانی پلایا، لشکر والوں کو پانی پلایا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں روایت کیا ہے، بڑی دل کٹ جاتا ہے. مشق میں تھوڑا پانی بچ گیا تھا. سکینہ کو امید ہو گئی
کہ کچھ پانی میرے نصیب میں بھی آ جائے گا. سکینہ کی طرف مڑ کر مشک کا دہانہ کھول کر سارا پانی زمین پر بہانا شروع کر. سکینہ نے گویا فرات کا رخ کر کے کہا ہوگا چچا آپ چلے گئے, سکینہ کو پانی پلانے والا کوئی نہ بچا چچا. یہ سفر کی رودات کا ایک واقعہ ہے اور ایک روایت ہے مصائب کی. اس کے بعد بی بی, بس آخری جملہ کہتا ہوں, جب پہنچی وہاں پر زندان شام میں, صبح ہے تو گریا, رات ہے تو گریا. یزید ملعون نے کہا کہ کوئی بچی کو چپ کروائے, میری نیند. یا اللہ. سپاہیوں نے کہا ہم نہیں چپ کروا سکتے, جتنے بھی تماچے مارے یہ اور بابا کا نام لے کے روتی ہے. ایک طریقہ ہی اپنے بابا کو بڑی یاد کرتی ہے, اگر اس کے بابا کا کٹا ہوا سر بھجوا دیا جائے. میں سوچتا ہوں کتنے بڑے مصائب ہیں یہ, کسی بچی کے لیے اس کے غموں کی دوا یہ بنے کہ باپ کا کٹا ہوا سر پہنچے اس کا. عزیزوں, شاید یہاں شب 10 صفر المظفر ہے کہ جس پہ گفتگو ہو رہی ہے, تو یہ بی بی سکینہ کی شہادت کی ایک روایت ہے. ذرا تصور فرمائیے گا کہ ایک روایت کے حساب سے اب شب شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اس گفتگو کو سن رہے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کا سر ایک تشت میں آ رہا تھا, کہا پھوپھی اماں مجھے کھانے اور پانی کی طلب نہیں ہے, مجھے بابا چاہیے بس. اللہ اکبر. حسین کی خوشبو آنے لگی ایک مقام سے. جیسے ہی تشت سے کپڑا ہٹا حسین کا سر نظر آیا, ہر بیوی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. سکینہ نے آگے بڑھ کر باپ کا سر گود میں لیا, بوسے لینے لگی. علماء کہتے ہیں آج منظر بدلا ہوا ہے. ساری زندگی ہمیشہ حسین نے چوما تھا سکینہ کو, آج سکینہ چوم رہی تھی اپنے بابا کو. وہاں پر ایک مرثیہ لکھا ہے, من الذی قطع وریدک, کہ بابا یہ گردن کی رگیں آپ کی کس نے کاٹ دی بابا. من الذی خضب شیبتک بدماء, بابا آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کر دیا. یہ کہتے کہتے سکینہ کی سسکیاں بننے لگیں اور آواز تھم گئی. ارے باپ کا سر آیا ہے تو اور گریا کرنا چاہیے تھا, یہ آواز تھمتی کیوں جا رہی ہے. مولا زین العابدین سید الساجدین آگے بڑھے, خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے. ایک مرتبہ سکینہ کو ہلایا, وہ بھی اماں شہزادی زینب سے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ بھی اماں. ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ یہاں مصائب میں ختم کر دیتا. ایک روایت ہے اور وہ روایت ہے سید ابراہیم دمشقی کی. یہ روایت میں نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں خود وہاں ممبر پر بی بی سکینہ کے حرم میں پڑھی تھی. اور جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو میں تو اردو زبان میں مجلس پڑھ رہا تھا. حرم کے خادم جو عرب تھے انہوں نے آ کر مجھ سے کچھ خاص بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے اور ان کے ذریعے ان کی قبر کے ہدیے مجھے دیے, اور کہا میں خاص آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ روایت بہت کم پڑھی جاتی ہے یہاں پر. انہوں نے کہا کہ عربوں کو بھی کم معلوم ہے, حتیٰ اوروں کو بھی کم معلوم ہے. تو مجھے آپ سے جب میں نے اس روایت کو سنا اور مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کچھ مجھے سمجھ میں آیا, تو میں خاص بی بی سکینہ کے حرم کا اور زری کا ہدیہ لائے ہوں آپ کے لیے, اور وہ میرے پاس محفوظ ہے. وہ روایت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے 167 سال پہلے کا واقعہ, تقریباً 166 ایئرز اگو. 1280 ہجری 1280 ہجری میں سید ابراہیم دمشقی, نجیب الطرفین سید, خالص سادات گھرانہ, ان کی 3 بیٹیاں تھیں. پہلی بڑی بیٹی نے خواب دیکھا کہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ, جنہیں ہم سکینہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں, وہ خواب میں آئی ہیں پہلی بیٹی کے, اور کہہ رہی ہیں کہ تو اپنے باپ سے کہہ کہ وہ والی شہر سے یہ کہیں کہ میری قبر میں پانی رس رس کر آ رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہوگا ایسا؟ دیکھیں زندان میں جب عابد نے قبر بنائی ہوگی تو قبر تو بنائی جاتی ہے کچھ اوزار کے ذریعے, کچھ آلات کے ذریعے نا. جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, پیروں میں بیڑیاں ہوں, تو لگتا ہے انہی بیڑیوں سے کھرچ کر عابد نے سکینہ کی قبر تیار کی. گویا جتنی قبر بن گئی بس شہزادی سکینہ کو حوالے کر دیا, سپرد لحد کر دیا.
کہا پانی رس رس کے آ رہا ہے، اجسام زندہ ایک کتاب ہے اس میں بھی واقعہ موجود ہے، اور بھی علماء نے اس کو لکھا ہے. اور میں نے کہا کہ میرے لیے اور مزید سند ہو گئی کہ جب میں نے خود حضرت بی بی سکینہ کے حرم میں ممبر رئیسی پر اس واقعے کو پڑھا تو حرم کے خادم نے آ کر اس واقعے کی تصدیق بھی کی اور انہوں نے مجھے کچھ خاص ہدیہ عطا کی بی بی سکینہ السلام علیہ کی قبر کے. تو اس بڑی بیٹی نے یہ خواب بتایا بابا کو. باپ نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، شاید یہ خواب تم نے ویسے ہی دیکھ لیا ہو، ہم کچھ ہماری کیا ہمت اور جرات کہ ہم قبر سکینہ السلام علیہ کو جا کے پختہ کریں گے. بات گزر گئی. اگلے دن درمیان کی بیٹی نے یہی خواب دیکھا. پھر باپ سے آ کے کہا، باپ نے کہا اچھا تم نے بھی یہ خواب دیکھا ہے؟ اور تیسرے دن تینوں بیٹیوں نے خواب دیکھا. تو باپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بیوی کی جانب سے کوئی حکم آ رہا ہے مجھے بار بار. یہ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میں والی دمشق کے پاس پہنچا، ان کا بڑا احترام تھا سادات ہونے کی وجہ سے بھی اور ان کے مقام اور عظمت و تقوی کی وجہ سے بھی. انہوں نے کہا دیکھو میری ایک دفعہ خواب آیا ہوتا تو میں تم سے نہ کہتا، میری بڑی بیٹی نے، پھر درمیان کی بیٹی نے، آخری بیٹی، سب نے یہ خواب دیکھا، بار بار یہ دیکھا ہے، تو تم مجھے کام کرنے کی اجازت دو. اس نے کچھ اپنے علماء فضلاء کو جمع کیا، کہا ٹھیک ہے ہمیں یقین آ گیا آپ کی بات پر. چاروں طرف سے ایک پردہ لگا دیا گیا. سید ابراہیم دمشقی کی بیٹیاں اندر گئیں اور انہوں نے باپ باہر سے بتاتا گیا اور وہ قبر کو پختہ کرتی گئی، قبر کو پختہ کرتی گئی. جو پانی انہیں آتا ہٹاتی گئی، پانی کو صاف، قبر کو پورا پختہ کر لیا جب انہوں نے. اب میں کیا کروں؟ بہرحال جب قبر کو پختہ کیا تو چیخ مارتی تھی بار بار، چیخ مارتی تھی بار بار، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ پاؤں گا، چیخ مارتی تھی. جب یہ بچیاں قبر کو پختہ کرنے کے بعد باہر نکلی تو باپ نے پوچھا کہ تم روتے روتے خاص چیخ مارتی تھی زور سے تو یہ چیخ کیوں مارتی؟ کہ بابا جو تماچوں کے نشان ہے وہ بابا جو قبر کی کیفیت ہے بابا جو صدیوں بعد کوئی مومن دیکھے تو اس سے برداشت نہ ہو سکے. اللہ جانے عابد بیمار نے کیسے، اللہ جانے شریکت الحسین معظمہ بی بی شہزادی زینب السلام علیہ نے کیسے دیکھا، اور آخری جملہ اللہ جانے حسین کے کٹے سر نے کیسے دیکھا کہ سکینہ